نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، ہر طرح کی تکلیف، شر، نقصان، مصیبت، پریشانی، جنات، جادو، نظر بد، اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ان سے بچنے کے لیے حفاظت بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا کام حفاظت کا ہے۔ ہم حفاظت نہیں کرتے، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ تکلیف ہو گئی، یہ پریشانی ہو گئی۔ اگر حفاظت کی جائے تو اللہ رب العزت تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے، جادو، جنات وغیرہ سے بچا لیتے ہیں، حفاظت کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام حفاظت کے لیے یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ گناہ جو ہیں، ان کی وجہ سے بھی بہت پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی مختلف قسم کی آتی ہیں، جنات، جادو، نظر بد، یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم توبہ کر لیں گے اور سچی توبہ کر لیں گے، اللہ اس پہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹا کر وہاں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، تاکہ یہ بندہ قیامت والے دن بھی شرمسار نہ ہو۔ دنیا والے ایسا نہیں کرتے، وہ تو غلطی معاف کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کر بھی دیں تو پھر بھی تانے دیتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، فلاں وقت تو نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ معاف کر کے اس کے نام و نشان کو مٹا کر پھر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلا کام کیا ہے؟ سچی توبہ کرنی ہے گناہوں سے۔ اور حفاظت کے لیے دوسرا کام آیت الکرسی کا عمل ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اب شمار کرنے کی ضرورت نہیں، مختلف ترکیبیں بھی علماء نے لکھی ہیں کہ اس کو اس طرح پڑھو، جمعے کے دن ایسے پڑھو، شب جمعہ کو ایسے پڑھو، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھو، رات کو سوتے وقت پڑھو۔ یہ ترتیبیں بھی بہت اچھی ہیں، بہت کامیاب ہیں، اور کثرت سے بھی پڑھتے رہیں، کھلا بھی اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ بھی حفاظت کے لیے بہت زبردست اور بہت طاقتور عمل ہے۔ خاص طور پہ جنات سے حفاظت کے لیے یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ اس کے پڑھنے سے جادو سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے اور نظر بد کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ شریر لوگوں کی شرارت، بدماش لوگوں کی شیطانی کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو جرأت نہیں پڑتی۔ اللہ اس بندے کو اتنا رعب دے دیتے ہیں اس کلام کی طاقت سے، اس کا رعب دوسرے بندوں پہ جب پڑتا ہے تو انہیں جرأت نہیں ہوتی کہ اس کو کچھ کہیں، اس کو نقصان دیں، اس کو پریشان کریں۔ اللہ حفاظت کر دیتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا عمل حفاظت کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور تیسری چیز، سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ، یہ ایک عرشی تحفہ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نمازیں تحفے کے طور پر معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی کہ یہ اپنی امت کو میری طرف سے جا کے تحفہ دے دینا، یہ تحفہ ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ بھی اللہ نے تحفے کے طور پہ عطا فرمائی۔ یہ بھی حفاظت کے لیے بہت زبردست ہیں۔ رات کو سوتے وقت ان کو پڑھ لیا جائے، تہجد کی اگر کسی کو توفیق ہو اس وقت پڑھ لیں، اور
ہر نماز کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھ لیں تو ویسے بھی پڑھتے رہیں تو یہ چیزیں بھی بہت زبردست حفاظت کے لیے ہیں۔ کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کوئی جادو کا عمل کرتا ہے، جنات وغیرہ نظر بد ہوتی ہے تو آگے یہ دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، بندے کا مکمل دفاع کرتی ہے، اور یہ بڑی طاقتور چیز ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز کا بڑا خیال رکھیں، ہم جو گوشت کھاتے ہیں وہ بکرے کا ہو یا بڑا گوشت ہو، کسی بھی حلال جانور کا ہو یا مرغی وغیرہ کا ہو، تو اس کی جو ہڈیاں ہیں ان کو کچرے میں نہیں پھینکنا، ان کو گندی جگہ پہ نہیں پھینکنا، ان کو صاف جگہ پہ رکھنا ہے۔ اس کی برکت سے بھی جنات سے مکمل حفاظت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ اس کو جنات بہت تنگ کرتے تھے۔ اللہ والے کسی نے بتایا کہ اس ہڈی کی قدر کرو، اس کو پاک جگہ پہ رکھو، گندی جگہ پہ نہیں پھینکو۔ اس نے یہ عمل شروع کیا، ہڈی کو صاف اور پاک جگہ پہ رکھنا شروع کر دیا، تو جنات نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا تم نے ہماری خوراک کا خیال کیا اور ہم تمہیں تکلیف نہیں دیتے، ہم تمہیں پریشان نہیں کرتے، ہم اس لیے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں یہ جنات کی خوراک ہے، ان کی خوراک کو گندی جگہ پہ نہیں پھینکے۔ جنات میں بھی نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ مخلوق ہے اللہ کی۔ یہ بھی اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، اس لیے ان کی خوراک کا بھی خیال کرنا ہے، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر 5ویں چیز ہے، جب بھی آپ واش روم میں جائیں دعا پڑھ کے جائیں، باہر کھڑے ہو کے دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کے جائیں، اور اندر جاتے وقت بایاں پاؤں، الٹا پاؤں اندر رکھیں، کیونکہ یہ بھی سرکش اور باغی غلیظ قسم کے جنات کا ٹھکانہ ہے واش روم میں۔ تو جب آپ یہ پڑھ کے جائیں گے ان سے حفاظت ہوگی، ان سے آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور 6ٹھی چیز ہے کہ نماز کی پابندی کرنا۔ نمازی کا ایک خاص روب ہوتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر ایک خاص نور ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کو نظر آئے یا نہ آئے لیکن اس نور کا روب لوگوں کے اوپر پڑ جاتا ہے، اور جتنی بھی یہ ہوائی چیزیں ہیں ان کے اوپر زبردست روب پڑتا ہے۔ وہ ڈرتی ہیں کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے، یہ تقوی والا ہے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوا ہے، اور جس کو نماز کی برکت سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے وہ دوسری چیزیں، شیطانی چیزیں، غلط چیزیں اس کے نزدیک نہیں آتی۔ ویسے بھی نمازی کی معاشرے کے اندر قدر ہوتی ہے، تو حفاظت کے لیے نماز کا عمل ہے۔ اور 7ویں چیز ہے کہ بندہ ہر وقت چلتے پھرتے بھی ذکر الہی میں مشغول رہے، کلمے کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھتا رہے۔ جب یہ کلمات پڑھے گا تو اسے دقت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا دل اور اس کی زبان چالو ہو جائے گی، دل سے یہ آواز نکلے گی کلمے کی، الحمدللہ کی، سبحان اللہ کی، یہ آوازیں نکلتی رہیں گی، تو اس کے نامہ اعمال میں ہر وقت نیکیاں لکھی جائیں گی، اور رات کو سوتے وقت بھی ذکر کرتے کرتے سو جائے گا، پوری رات سویا رہے گا لیکن اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی مکمل حفاظت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں حفاظت کے لیے ہیں۔ یہ 7 چیزیں بہت طاقتور، بہت مجرب ہیں، ان کی برکت سے اللہ جادو سے بھی، جنات سے بھی،
نظر بد سے بھی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ یہ سارے عمل اگر آپ نے کر لیے پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارا مسئلہ اب بھی حل نہیں ہوا، کسی نہ کسی وجہ سے ہم ضرور پریشان ہیں، پھر وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر، اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مکمل حفاظت فرمائے گا۔ ہم نورانی عمل، خیر و برکت والا عمل ایسا آپ کے لیے کریں گے جس کی برکت سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔